3 बजे तक हमारा जवान मोबाइल में रहता है जवान, और जो जो हमारा जवान रात को 2 बजे तक मोबाइल पर बिजी होगा, अल्लाह की कसम रात को 3 बजे तक मोबाइल पर बिजी होगा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? तो किसको धोखा दे रहे हैं? सीधी बात, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, इससे बड़ा कमीना कोई नहीं, इससे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है, इससे बड़ा गद्दार और धोखेबाज कोई नहीं है। हम लोग असल में बाहर की दुनिया में बहुत ढूंढते हैं कि आजकल हमको धोखा कौन देता है, आजकल गद्दारी कौन करता है, आजकल हमारे साथ बेवफाई कौन करता। मैं कहता अल्लाह का बंदा बाहर मत ढूंढ, ये पटेल नगर में बैठे जो अल्लाह को धोखा देता होगा वो किसी और को कितना धोखा देता होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, एकदम सीधा बता देना, ये नमाज पढ़ने का कानून किसने बनाया? पटेल नगर वालों ने? हमारे समाज में तो नहीं बनाया, हमारी सोसाइटी ने तो। डायरेक्ट नमाज पढ़ने का कानून, फजर पढ़ना, जोहर पढ़ना, असर पढ़ना, मगरिब पढ़ना, ईशा पढ़ना, 5 नमाजों का कानून बनाने वाला कौन? अल्लाह और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब है कि नमाज पढ़ने का कानून बनाने वाला अल्लाह और मदीने वाले मोहम्मद है। जो नमाज नहीं पढ़ता और माँ बाप को धोखा देता होगा, माँ बाप नाराज होते होंगे, हमारा समाज नाराज होता होगा, हमारी सोसाइटी नाराज होती होगी, हमारी कम्युनिटी नाराज होती होगी। अरे जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो बहुत से उलमा नाराज होते होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम किसी को भी नाराज करो, लेकिन ये जो नमाज नहीं पढ़ता वो डायरेक्ट धोखा अल्लाह और मोहम्मद को देता है, और जो अल्लाह मोहम्मद को धोखा देगा, कसम अल्लाह की, अल्लाह उसको गैरों के हवाले कर देगा। हमको कौन सा डर अल्लाह से लगता है? रात को 2 बजे मोबाइल, 2 बजे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारे बच्चे रात को अरे भाई सुबह में कोई मोबाइल लेकर बैठा, चलो कारोबार करता होगा, जोहर बाद बैठा, चलो और कोई कारोबार करता होगा, असर बाद बैठा, मगरिब बाद बैठा, कोई कारोबार करता होगा, रात को 1-2 बजे किसका बाप धंधा कर रहा है? 2 बजे तक हमारा मोबाइल क्या करता है? और ये नालायक हमारे इतने नालायक पबजी खेलते हैं, मोबाइल पर पबजी, स्नैप चैटिंग, गेम खेलता है, मोबाइल पे जीना करता है, मोबाइल पे जुआ खेलता है, मोबाइल पर गैमलिंग होती है, मोबाइल पर लोगों की इज्जतों पे आंच लगाई जाती है, तोहमतें लगाई जाती है। मेरे दोस्तों, मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक होती है, मोबाइल की वजह से हमारे माँ बाप हमसे नाराज होते हैं। बल्कि मेरे प्यारों को कर रहा हूं, इससे बड़ा बेशरम और पापी कौन होगा जो मोबाइल में नंगी लड़कियों को नचाता है? ऐसी गंदी गंदी क्लिप हमारे मोबाइल में आती है, लड़की है, पीछे गाना बज रहा है, वो आधा कपड़ा पहनी हो नाच रही है, और हमारा यहाँ का जवान उसको 10 मिनट तक देखता है, और 10 मिनट देखने के बाद क्या करता? अपने दोस्त को फोन करता, हेलो बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजू। इतना भला काम कर रहे हैं ना। वो क्या कहता है वहां से, कार्टून, हाँ भेज भेज क्लिप भेज। अच्छा अब इसको जब इससे क्लिप देखा, 10 मिनट तक उसने क्लिप देखा, 10 मिनट क्लिप देखने के बाद वापस फोन करता है, हेलो तूने जो क्लिप भेजा ना बहुत अच्छी है, ऐसा किसी ने भी नहीं भेजा, मेरे को बहुत हौद भेजा तुमने। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और फिर वो सामने वाला कार्टून क्या बोलता है, फिक्र मत करना, मेरे तो बहुत ग्रुप है, मैं तो सब ग्रुप में डाल दूंगा, अभी देख थोड़ी देर में तो सारे ग्रुप में ये लड़की जो नाच रही है, नंगा पता कर रही है, जो आधे कपड़े पहनी है, मैं सब ग्रुप में भेजूंगा। उसने बटन दबाया और सेंड का बटन दबा दिया, सारे ग्रुप में वो लड़की चली गई। एक कसम खाकर बोलो, अगर वो मेरी और आपकी बेटी होती तो ऐसा करते हैं, अगर मेरी और आपकी बहन होती तो हमारे घर की इज्जत बहू होती है, तो बोलो हमारी माँ होती, करते ऐसा। तो जो लड़की को भेजा उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका कोई बाप होगा, उसका कोई भाई होगा, उसका जी दुखा होगा, और मालूम है ऊपर वाले से हाथ उठा के क्या मांगा होगा, क्या हाल होगा हमारा। मोबाइल, जिसको देखो मोबाइल में बिजी है। क्या है मेरे प्यारो, आखिर मेरे को बताओ ना, मोबाइल में क्या है? हम पबजी खेले, हम गेम खेलते हैं, हम जीना करते हैं, हम मोबाइल में चोरी करते हैं, हम मोबाइल में गैम्बलिंग करते हैं। अरे जवान जवान क्या, बुढ़े बुढ़े भी दिखता नहीं हमें तो, बुढ़ा करके यूं है आते मोबाइल पर। क्या है?
घर में आए तो बीवी मोबाइल पर बिजी है, हमारे बेटे के कमरे में गए तो वो मोबाइल पर है, हमारी बहू के पास गए तो वो मोबाइल पर है, हमारी बेटी के पास गए तो वो मोबाइल पर है। अरे बनाने वाले को अल्लाह अच्छा रखे, जिसने भी मोबाइल बनाया होगा इसलिए मोबाइल बनाया था कि सब एक दूसरे के करीब हो जाए। हमने मोबाइल का इतना गलत इस्तेमाल किया कि जो हमको करीब करने वाला था आज हमारे दिल सबसे दूर हो चुके हैं। पहला जमाना था, जैसे मैं कहता पटेल नगर में आया, शहीद भाई को पहला सवाल, भाई पटेल नगर में मस्जिद कितनी है, हाफिज कितने हैं, कारी कितने हैं, या उलमा कितने? भाई कोई भी आदमी, मेरे जैसा आदमी, मामूली आदमी भाई पटेल नगर में आया तो सवाल होता था कि यहाँ मस्जिद कितनी है, यहाँ नमाजी कितने हैं, यहाँ हाफिज कितने हैं, यहाँ कारी कितने हैं, यहाँ आलिम कितने हैं। हमारे जवान को पूछो, अगर कोई दूसरे इलाके में जाता है और शादी के मौके पे जाता है या कोई भी वजह से जाता है, पहला सवाल होता है चार्जर का है, यहाँ का वाईफाई क्या है, यहाँ का पासवर्ड क्या है, यहाँ का नेटवर्क कैसा है। वो करोड़ों का धंधा करता है, करोड़ों की रोलिंग करता है। मेरे दोस्तों, ये किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? क्या हमारे नबी ने हमको ये बताया था पबजी खेलना? हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था? ये हमारे नबी ने हमको सिखाया था कि मोबाइल की वजह से अपनी बीवी को तलाक देना? ये हमारे नबी ने सिखाया था कि मोबाइल, एक तरफ तेरा मोबाइल होगा, एक तरफ तेरी माँ होगी, माँ तुझे सवाल करे, माँ का चेहरा नहीं देखेगा, मोबाइल का चेहरा देखता है। अल्लाह के माँ का चेहरा एक बार देख ले, अल्लाह हज का सवाब नसीब कर देता है। तो क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखा कर भेजा है? कहाँ है हमारा ईमान? कहाँ है? कौन सा ईमान हमारे पास, कौन सा कलमा हमारे पास, कौन से नबी हमारे पास और कौन सा कुरान हमारे पास? ये इतना बड़ा मजमा बैठा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये पूरे मजमे से पूछो कि रोजाना जितना देर हम मोबाइल को देते हैं, क्या उसका आधा टाइम हम कुरान को देते हैं? आधा आधा, नॉट फुल। बल्कि इतने खबीर से हम लोग, इतने शैतान, इतने नालायक कि शैतान भी हमको देख के मुस्कुराता होगा कि ये जो मजमा बैठा है ना, कितने इसमें ऐसे बैठे। मैं कल की बात नहीं करता, आज सुबह से लेकर अब तक कुरान पढ़ा ही नहीं है। कुरान बोलो पढ़ा, बल्कि पढ़ना तो बहुत दूर की बात, उसने मोहब्बत से कुरान को टच भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं। बल्कि यहाँ ऐसा निकम्मा नालायक मजमा बैठा होगा, पढ़ा भी नहीं, छुआ भी नहीं, मोहब्बत से कुरान को देखा तक नहीं। अरे कुछ न करता, कम से कम घर में बीवी को पूछता कुरान का है, वो बीवी कहती देखो कबाड़ में रखा हुआ है, वो 2 मिनट के लिए कुरान पाक को देखता कि मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है। खाकर कहता हूँ मेरे प्यारो, हमारे नबी फरमाते मोहब्बत से कुरान को देखता जा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन ना, हमारे पास कुरान उठा, हाँ हमारे पास दूसरे का स्टेटस चेक करने का टाइम है। बैठे बैठे देखेगा उसके स्टेटस पे क्या, उसके स्टेटस पे, उसके स्टेटस पे कुछ भी हो, तेरा क्या जा रहा है, तू काय को परेशान हो रहा है? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं जो बात पर आ रहा हूँ आप लोग समझो। आज हम पर जो हालात आए हैं ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह नोटबंदी का मोहताज। पूरा मजमा बोले अल्लाह नोटबंदी का मोहताज, अल्लाह जीएसटी का मोहताज, अल्लाह किसी जादू का मोहताज, अल्लाह किसी जिन्ना का मोहताज। अरे वो अल्लाह, अल्लाह की कसम, वो अल्लाह है जो खुद कहता है मैं तेरी मदद करने पर आ जाऊं। अल्लाह कहता मैं कलमा वाले, मैं तेरी मदद करने पर आओ। अल्लाह कहता मेरी कसम, कोई तुझे जलील नहीं कर सकता, कोई तुझे रुसवा नहीं कर सकता, कोई तुझे हरा नहीं सकता। लेकिन वही अल्लाह कहता है कि जब तू गुनाह हज कर देगा, ऐसी करूंगा, अल्लाह कहता मेरी कसम तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। सुन रहे हो आप लोग, सुन रहे हो? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में। यानी साथ में बोलो कहाँ पे लिखा हुआ है? पारा नंबर, यानी साथ में बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, कलमे वाले मेरे बंदे, अगर मैं तुम्हारी मदद करने पर आऊं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह फरमाते तेरे गुनाह हद से आगे बढ़ जाए, मैं जलील करने पर आऊं, बोलो मैं, मुझे कोई इज्जत का कतरा भी नहीं पहुंचा सकता। जो आज हमारी कंडीशन है वो हमारे गुनाहों के हो सकते हैं। कितने भी नमाजी बैठते, जुआ खेलते, सूद पे कारोबार करते,
یہ ولیوں کو مانتے ہو آپ لوگ؟ ہاں یا نہیں؟ تو آپ لوگ کیوں ٹینشن میں کیوں آ جاتے ہو تھوڑی تھوڑی دیر میں؟ آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہو نا، بیوی نے زبردستی دھکے مار کے تو نہیں بیچا نا؟ تو جواب دو نا، ولیوں کو مانتے ہو؟ یعنی بولو مانتے تھے، مانتے ہیں، اور ولی دنیا میں رہیں گے اور ہم مانتے رہیں گے۔ ایک اجمیر والے بابا کا نام سنا آپ نے؟ پھر میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین ایک رات میں اپنے مریدوں کو جمع کیا، یہی اجمیر کی بات کر رہا ہوں۔ ایک رات اپنے مریدوں کو، اس وقت ان کے مریدین کی تعداد 50 60 70 تھے، سب کو جمع کیا اور کہا چلو چلو کل صبح میں ہم کو چلنا ہے، سب لوگ اپنا کپڑا برتن تیار کرو، کپڑا برتن تیار کرو، کل صبح میں ہم کو جانا۔ اور وہ 50 60 جو تھے نا، وہ سب کے سب حضرت کے پاس آئے، حضرت کہاں جانا کہاں؟ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کل صبح میں آپ سب تیار ہے نا، ہم کو جانا ہے، ہم گاؤں گاؤں جائیں گے، بستی بستی جائیں گے، ہم کریا کریا جائیں گے، ہم دیہات دیہات جائیں گے، ہم شہر شہر جائیں گے۔ لیکن سارے وہ 50 60 70 آدمیوں نے کہا لیکن وہاں جا کے کیا کریں گے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہم جائیں گے اور ہمارے نبی نے جو اسلام کی 5 بنیادی باتیں بتائی ہیں وہ باتیں جا کر ان کو سکھائیں گے۔ انہوں نے اسلام کی بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 جو آج کل موسم چل رہا ہے حج۔ بولو کون تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور ایمان کی بنیاد بولو نہ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کو قائم کرنا، زکات ادا کرنا، روزے رکھنا، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 50 60 70 جتنے بھی تھے نا، سب کو کہا برتن کپڑا تیار رکھو، کل گاؤں گاؤں جانا ہے۔ اور کسی مرید نے کہا ہوگا لیکن حضرت یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تو کام ہو جائے گا نا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے، بولو سبحان اللہ۔ کون ولی؟ اجمیر والے ہمارے بابا بولو کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی کام نہیں کرتا جب تک خواب میں میرے نبی سے مشورہ نہ کر لیتا۔ سارے مجمع میں سنت اٹھاتا، صبح صبح میں تیاری ہوئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پوری جماعت کو لے کر، پورے قافلے کو لے کر، 50 کے 60 کے 70 سب کو لے کر کریا کریا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، علاقہ علاقہ، اور ایک ہی آواز ہے اسلام کی بنیاد۔ آپ کو معلوم ہے ایک گاؤں میں جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے انٹر ہو رہے تو دیکھا پورا گاؤں باہر کھڑا ہے، آگے تو اندر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں پٹیل نگر والے میرے کو انکلیشور ہائی وے پہ ملے تو میں پٹیل نگر آؤں؟ ایسا بھی کھانا کہاں ملنے والا تھا؟ پٹیل نگر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے وہ گاؤں میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ سارے مرد کھڑے، ساری عورتیں ایک طرف کھڑی ہے، سارے بچے بھی عورتوں کے ساتھ، اور سامان بھی ایک طرف رکھا ہوا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آیا تمہارے گاؤں میں آیا اور ایسے نہیں آیا، خبر دے کر آیا، اور میرے ساتھ میں 70 80 آدمیوں کا خطیہ آیا ہے، اب تک گاؤں کے باہر کیوں آ گئے؟ بولو کچھ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ آئے، کہا حضرت معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے۔ بولو ہمارا گاؤں اور جنگل میں گھنٹوں پہلے آگ لگ گئی ہے، اور وہ آگ لگتے لگتے کہاں آنے والی ہے؟ ہمارے گاؤں میں۔ تو ہم لوگ تو خود باہر آ گئے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ گئے، اپنے جو گھر کا ضروری سامان تھا وہ لے کر آئے، باقی کا حضرت اب ہم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، یہ گاؤں میں کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ نہیں رہے گا، کیونکہ ابھی جنگل سے آگ آئے گی، سارے ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہمارے باغات برباد ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کے چھپر اڑ جائیں گے، ہمارے گھر ہمارا گاؤں نہیں رہے گا، کیونکہ جنگل میں اتنی زوردار آگ لگی ہے کہ کچھ منٹوں میں یہ گاؤں میں آگ آئے گی اور ہم سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ہماری سب چیزیں برباد ہوگی، اس لیے چلو آپ بھی چلو ہمارے ساتھ میں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اچھا جنگل میں آگ لگی ہے اس لیے باہر آئے ہو؟ کہا چلو میں جاتا ہوں گاؤں میں۔ اس نے کہا حضرت ہم باہر
ہاں میں جا رہا ہوں، جس کو آنا ہو میرے ساتھ آئے، نہ آنا ہو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت نے قدم بڑھائے، بولو سبحان اللہ۔ جو ان کے مریدین تھے نا بڑے پکے تھے، وہ بھی آج کل کے تو مریدوں بھی بہت خطرے والے ہیں، کھانے کے میدان میں سب ملیں گے باقی ادھر ادھر اللہ راستے میں ڈالنے میں کوئی نہیں ملتا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیسا وہ 70-80 کا دل بنایا ہوگا کہ معلوم ہے کہ سامنے موت ہے، سامنے خطرہ ہے، سامنے بہت بڑا ڈینجر سگنل ہے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو نا سبحان اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بولو اپنے قدم کو بڑھاتے گئے، ساتھ میں 70-80 جتنے بھی مریدین تھے وہ بھی اپنے قدم کو بڑھاتے گئے، لیکن گاؤں والے سوچے جاوے کہ نہیں جاوے، تو ہوا کیا، حضرت خواجہ تو کافی آگے چلے گئے اور یہ مریدین بھی کافی آگے چلے گئے، اور گاؤں والے دھیرے دھیرے کچھ اندر اور کچھ ابھی تو کیا ہوا، اندر گئے ہوں گے، شاید آدھا گاؤں کا راستہ طے ہوا ہوگا کہ دھواں نظر آیا۔ دھواں کا مطلب ہے کہ آگ آ رہی ہے۔ اب تو جتنے مریدین تھے نا وہ 70-80 کہنے لگے حضرت بس ہم نے آپ کا یہاں تک ساتھ دیا، اور اس لیے دیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اب تو آپ کے سامنے دھواں نظر آتا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں دھوئے کے بعد وہ بھڑکتی ہوئی آگ آئے گی، اب ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا آپ کو آگے تو ابھی تو دھواں ہی آیا ہے۔ حضرت جملہ فرمایا آگ جلا نہیں سکتی، آگ کا پیدا کرنے والا جلاتا ہے، ورنہ آگ جلاتی ہوتی تو حضرت ابراہیم کو جلا دیتی۔ ہاں، آگ جلانے والی ہوتی تو حضرت ابراہیم کو جلا دیتی، لیکن آگ میں جلانے کی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر حضرت اور قدم آگے بڑھائے، اور بیچارے 70 مریدین کیا کرے، وہ بھی ساتھ ساتھ میں اپنا قدم اور آگ کے شعلے آ گئے، زوردار آگ چاروں طرف سے جو بھڑک کر اوپر آئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا کہ آگ آ گئی تو جھکے، بولو کیا ہوئے، جھکے، دیکھو یہ جھکے اور اپنا یہ جوتا نکالا، وہ جوتا نکالا، وہ جوتا بھی پھٹا ہوا تھا، اللہ کی ولی کا جوتا، چمڑے کا جوتا پھٹا ہوا تھا، اور یوں کر کے یوں آگ کی طرف پھینکا، یوں آگ کی طرف پھینکا۔ بس ہمارے پاس اگر بال وال ہو اور ہم پھینکے، بہت دور تو جانے والا ہے نہیں نا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی طاقت بھی نہیں لگائی، بس وہ دھیرے سے اپنا پھٹا ہوا جوتا نکالا، چمڑے کا جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا۔ میرے دوستو آج بھی کتاب میں لکھا کہ جوتے کا جانا اور آنا ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ بات کتاب میں لکھا کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے جوتے کو نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا، وہ جوتا پر اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا، پوری آگ بجھ گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی وہیں بیٹھ گئے، 70 تو تھے ہی، کون آ گئے پیچھے، وہ جو وڈیر تھے نا بڑے بڑے 4-5 آئے تھے شروع میں، وہ آئے، حضرت خواجہ نے فرمایا جاؤ جنگل میں جاؤ۔ کیا کرے، کہا دیکھو کتنی آگ لگی، ذرا پتا تو کرو جنگل میں آگ لگی کتنی لگی۔ وہ 4-5 بڑے بڑے 2-4 جوانوں کو لے کر جھولی کی طرف دوڑے، اپنی اپنی سواریوں پر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کے سارے بڑے وزیر بھی آ رہے اور سارے جوان بھی آ رہے، کہہ رہے ہیں حضرت آگ لگی نہیں جنگل میں۔ وہاں ہم نے پورے جنگل کو دیکھا، کسی درخت کے لکڑے کے اوپر کالا دھبا نظر نہیں آیا، کسی پتے کو گرا ہوا نہ دیکھا، کسی پھول کو سڑا ہوا نہ دیکھا، آگ لگی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہی تو کہتا تھا، آگ نہیں جلا سکتی، پیدا کرنے والا جلاتا ہے۔ اب تو سارا گاؤں ہو کیا کہنے لگے، من حضرت اب اجمیر نہیں جانے کا، اب یہی رہ جانے کا، کہاں رہ جانے کا، ہمارے گاؤں میں۔ حضرت نے کہا کیوں، کہا نا پھر آگ لگے گی تو کون بجھائے گا، پھر آگ لگے گی تو حضرت نے فرمایا جملہ سننا، کاش اجمیر ہم جاتے ہیں، کچھ تو قدر کر کے جاؤ میرے پیارو۔ ویڈیو کچھ بس میں جانے کا، پکچر دیکھتے ہوئے، ویڈیو کچھ بس میں آنے کا، پکچر دیکھتے ہوئے، اور وہاں جا کے بھی فجر کی نماز کو چھوڑ کر خواجہ کے دل کو چوک پہنچانے کا، اچھا تو اپنے گھر بیٹھا ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جواب سنا، کہا آپ لوگ کہتے ہو کہ میں یہ گاؤں میں رہتا ہوں، سب نے کہا حضرت آپ کا گھر بھی بنا دیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ یہاں پہ رہو گے اور سارے مریدوں کے ساتھ رہو گے، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں اجمیر آیا، میں اجمیر والوں کی زبان نہیں جانتا تھا، میں ہندوستان کی زبان نہیں جانتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھارت اور انڈیا میں کیا ہوتا ہے، میں تو اپنے حج میں گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے کہ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، میں کہیں جاتا نہیں جب تک میرے نبی کا حکم مجھے نہیں ملتا۔ خواجہ معین الدین چشتی تو اپنے ارادے سے تھوڑی آئے تھے اجمیر،
इरादे से नहीं आए थे, इशारे पर आए थे। इसलिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हमारा भारत महान है। बोलो ना हमारा भारत। क्यों? इंग्लैंड वाले को कहता हूँ तू फखर कर तेरे पाउंड पर, फ्रांस वालों को कहता हूँ तू फखर कर यूरो पर, अमेरिका वाले को कहता हूँ तू फखर कर तेरे डॉलर पर। अरे इंग्लैंड वाला फखर करे अपने पाउंड पर, फ्रांस वाला फखर करे अपने यूरो पर, और मैं कहता हूँ अमेरिका वाला फखर करे अपने डॉलर पर, हम हिंदुस्तान वाले फखर करे नबी की नजर पर, हम हिंदुस्तान वाले फखर करे नबी की। ये जब ख्वाजा को भेजना था तो नबी की नजरों में हिंदुस्तान आया, कोई और मुल्क नहीं आया था। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया तुम कहते हो मैं यहाँ रह जाऊँ, तो नबी के हुक्म से अजमेर आया। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत नहीं रहेंगे यहाँ पे आप। कहा नहीं। तो कुछ जवानों ने कहा हजरत हमने एक मशवरा किया है। अच्छा, कहा वो आपका जूता छोड़ के जाओ। नहीं समझे आप लोग? क्या छोड़ के जाओ? आपको जाना है, खा लो पी लो, 2-4 दिन रहना रह लो, चले जाओ, आपको नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन वो जो चमड़े वाला जूता, फटा हुआ जूता, वो तो हजरत ने कहा क्या करोगे मेरे जूते का? क्या करेंगे? ओ यूं गया और यूं उतरा और हाथ बुझ गए। बस अब देखना, अब सुनना अजमेर वाले बाबा की तालीम। काश ये अजमेर वाले बाबा की तालीम को हम अपने सीने से लगा के मरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो मरेंगे इंशाअल्लाह। कितने प्यार से ख्वाजा अजमेर वाले बाबा ने फरमाया, फरमाया तुमने मेरे जूते में कमाल समझा, ये आग मेरे जूते से बुझाई। अरे वो तो मेरे दिमाग में आया जूता निकालना, तो जूता निकाला, अगर एक रुमाल भी फेंका होता तो आग बुझ जाती। फिर कहा अरे रुमाल भी ना फेंका होता, सिर्फ बोला होता तो आग बुझ जाती। फिर कहा बोला भी ना होता, सिर्फ इशारा करता तो आग बुझ जाती। वो तो मेरे दिल और दिमाग में आया तो मैंने जूता निकाल कर रखा। क्या तुमने मेरे जूते में कमाल समझा, तुमने मेरे हाथों में कमाल समझा, या तुमने ये जमीन का कमाल समझा? आधा बोली ने फरमाया मेरे पैदा करने वाले अल्लाह की कसम और मदीने वाले मेरे मोहब्बत का वास्ता, ना मेरे हाथ में कमाल है, ना मेरे जूते में कमाल है, ना मेरे ये जमीन में कमाल है। काश कोई मेरे दिल को चीर कर देखता, फाड़ कर देखता। गुजर गए, मेरे दिल में अल्लाह रसूल के सिवा किसी का ख्याल ही नहीं आता। तो क्या फरमाया, तुम लोग भी ऐसा कलमा पैदा कर लो, आग कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी, बल्कि आएगी भी तो नफा देकर जाएगी, नुकसान पहुंचा कर नहीं जाएगी। तो वही अजमेर वाले बाबा यहाँ है, पटेल नगर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं। अजमेर जाते भी होंगे, मैं भी गया, आप भी जाते होंगे। क्या करने जाते, क्या करने जाते? अजमेर वाले बाबा की हिस्ट्री मालूम, उनकी जिंदगी मालूम। वो भी एक शौक है जो पूरा करना है भाई, शौक है पूरा करना। अब कयामत में अजमेर वाला बाबा कहेंगे तुझे कोई बदनाम करने न मिला, मैं मिला था। वो बगदाद से गौस पाक कहेंगे कोई बदनाम करने न मिला था, मैं मिला था। तू तो आवाज देता था कि अजमेर वाले बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तू तो कहता था गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, तेरे तो कलमे के ठिकाने नहीं, कहाँ मेरा दामन था, कौन सी जगह में मेरा दामन था? अरे सोचो तो कितने प्यार से फरमाया। अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब मेरे साथ में बोलेंगे ना, बड़े प्यार से बोलो, ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया मेरे जूते में कोई कमाल नहीं, बोलो ना मेरे जूतों में कोई कमाल नहीं, मेरे हाथों में कोई कमाल नहीं, जो जमीन पर बैठा वो जमीन में कोई कमाल नहीं। काश के कोई मेरे दिल को चीर के देखा होता। जमाना गुजर गया, मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल, उनके सिवा कोई भी नहीं, और कोई भी कलमा पढ़ने वाला एक मर्तबा अपने दिल में अल्लाह को रख ले, नबी को रख ले, अल्लाह तेरे हाथों से नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। मेरे प्यारों, आज कौन मेरा साथ देने को तैयार है कि तो काम करेंगे जो शुरू में मैंने आपको बताया, एक डर और अल्लाह पर भरोसा। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें ना भाई, माशाअल्लाह, बोलो ना भाई, अंदर करेंगे ना, बोलो किससे करेंगे और भरोसा किससे करेंगे? अरे मोबाइल नहीं, बंद भी नहीं करने का, तोड़ने का भी नहीं। बहुत महंगी 21,000 22,000 45,000 के मोबाइल है भाई, बंद भी नहीं करने का, तोड़ने का भी नहीं। हाँ वो अलग बात है, मैंने एक जगह तोड़ा, लेकिन फिर मेरे को काय को तोड़ा, वो मेरा मेरे मेरे हाथ पर बैयत एक आदमी मौलाना, और हर जुमा को मेरे को मिले। अब 4-5 जुमा हो गए मेरे को दिखा नहीं, एक दिन अचानक रास्ते में मिला। मैंने कहा बेटा तू आता नहीं मेरे पास, 4-5 जुमा तू बराबर आया और तू कितना दरूद पढ़ता, कितना कुरान पढ़ता। कहने लगा मौलाना जिंदगी बदल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो पबजी खेलता हूँ, पबजी। मैंने कहा पबजी? तब उस दिन मेरे को मालूम पड़ा पबजी भी कोई चीज है, मुसीबत है। और कहा कि रोज के 4 घंटे 5 घंटे। तो मैंने कहा बेटा छोड़ देना,
تو درود پڑھنے والا، تو قرآن پڑھنے والا چھوڑ دے. تو مجھے کہنے لگا نا مولانا یہی تو پرابلم ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ایسی گیم ہے کہ اس میں انٹر ہوتے ایگزٹ نہیں ہوتا، یعنی اندر آتے باہر. میں نے کہا نا بیٹا موبائل دے، لیکن زور سے پٹکا تھا چورا چورا ہو گیا. میں نے کہا ہو گیا، ایگزٹ ہو گیا. انٹر بھی ہوئے تھے، ایگزٹ بھی ہو گئے باہر دے. لیکن آپ کو نہیں کہوں گا موبائل توڑو، وہ ہو گیا. میں نے کیا آپ نہیں. میرے دوستوں یہ موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا، بولو انشاءاللہ. صرف اللہ کا ڈر اس میں پیدا کرو، تقریریں رکھو، بیان رکھو، اچھی اچھی نظم رکھو، پیارے نبی کے نعت پاک رکھو. میرے دوستوں جیسا بھی قاری زبیر صاحب نے قرات پڑھا، کتنے پیار سے پڑھا. کون ہوگا ادھر پٹیل نگر میں پڑھنے والا؟ پڑھو، ایسی قراتیں رکھو اور اس کی پریکٹس کرو. ہاں میرے دوستوں اس کی مشق کرو. اور میں تو کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، آج کل کا جو میڈیکل ہے، آج کل کا سائنس ہے، آج کل کا جغرافی ہے، کا ہسٹری ہے، آج کا کیمسٹری ہے، آج کا بایولوجی ہے، آج کا لاجک ہے، وہ سب اپنے موبائل میں رکھو تاکہ ہمارا موبائل علم، نالج، ایجوکیشن کا ایک نمونہ ہوگا جو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. لیکن یہ گندا موبائل، گندی کلپ والا، پب جی والا، گیم والا، یہ شیطانی موبائل ہے. یہ ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا. اسے کون تیار ہے موبائل میں گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا؟ تو پر کرو نا، میں ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہو، سوچ لو. اور ایک بات بتاؤ، ڈیلیٹ کریں گے تو ملے گا کیا؟ بھائی تیرا میرا موبائل ہے، میرے کو معلوم ہے اس میں کتنی چیزیں گندی ہے، ایک بٹن دبا ڈیلیٹ کر، سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن ملے گا کیا؟ کیا ملے گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صحابی آئے، بولے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی نے کہا پوچھو. کہ جنت میں جانے کا راستہ کون سا؟ جنت میں بولو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں جانا. کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس آیا ہوں، جنت میں جانے کا راستہ بتاؤ نا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں ایک ہاتھ سے موبائل میں گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دے، دوسرا ہاتھ پورے بدن کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. بولے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کون ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے؟ جنتی، نقد جنتی، روکڑا جنتی. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے. قرآن دبا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، کہاں جائے گا؟ اور یہ کس کے در سے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو کہاں جائے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان. سورہ رحمان تو یاد ہوگی؟ ارے یاد ہے، ہاں یا نہ بولو نا، یاد ہوگی نا. سورہ رحمان میں لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے کیسے دھوم دھام سے اللہ نے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اپنے گناہ کو چھپا دے، اپنے گناہ کو ختم کر دے. اللہ فرماتا مجھ سے ڈرتا جائے گا، گناہ چھوڑتا جائے گا. اللہ فرماتا دو جنت عطا کروں گا، ایک تو تیرے کلمے والی جنت دے دوں گا، ایک میرے ڈر سے جو گناہ چھوڑا اس پر بھی جنت عطا کر دوں گا. تو میرے کو لگتا ہے پہلا وعدہ پکا کریں گے پٹیل نگر والے، کیونکہ بہت زمانے کے بعد آیا ہوں، جلدی جاؤں گا نہیں. آپ بولو تو بند کر دو. نہیں نا؟ آپ کو برا تو لگا نہیں نا؟ ابھی لگے گا. ایڈوانس معافی. بھائی 30 سال سے سعید بھائی بیان کرتا ہوں میں. کتنے؟ پٹیل نگر پہلی مرتبہ آیا، وہ بھی بھوکا. ابھی سعید بھائی میرے کو یہاں بیٹھے میرے کو بولتا کہ بھائی وہ قاری زبیر کو آپ کی بات کر رہے تھے نا، تو سعید بھائی میرے کو بولتا میں چائے پلا دوں. میں نے پہلے کہا ہاں. پھر مجھے کہا یہ اٹھے ویسا تم کو بیٹھنا ہے، تو میں نے کہا پہلے سے ہی منع کر دینے. کہا کو ہاں کرا دیں. میں پہلے سے ہی بول دیتا کہ چائے پینے کا ٹائم نہیں ہے، تو میں بولتا کہ چائے پینے کا ہے. پہلے میرے کو پوچھتا ہے ایک قاری صاحب سے وہ قرات پڑھ رہے تم چائے پیو گے؟ میں کہاں پیوں گا، کیونکہ میرے سے زیادہ مولانا عثمان کو پینے کا تھا. میں نے کہا نہیں وہ بھی پیئیں گے میں بھی پیوں گا. تو مجھے کہتے یہ اٹھیں گے کہ تم کو بیٹھنا ہے. میں نے کہا یہ کب اٹھے گا کب بیٹھنے کا؟ میں نے کہا بھائی بہن دے. تو چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا. چلو پہلی بات اگر پکی ہو گئی تو میں آگے چلو. ڈریں گے تو کس سے؟ ایسا کوئی ایسا ہے جو نہیں ڈرتا اللہ سے؟ اگر کوئی ہوگا نا تو اس کو ایک کام کرنے کا،
मौलाना अय्यूब साहब एक काम करने का, खड़े होके बोल दे मैं मरने वाला नहीं, जो करना है करने में। कौन है ऐसा पटेल नगर में कोई है जो खड़े होके बोले ना मौलाना आप जाओ, मैं अल्लाह से नहीं डरता क्योंकि पटेल नगर के सब मरेंगे मगर मैं नहीं मरूंगा। कोई है ऐसा? अरे कैसा मरता पता भी नहीं चलता, अच्छा खासा बैठा होता है, बुखार आता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये छोटा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर, पता चला कैंसर हो गया इसको, वो भी कैंसर लास्ट स्टेज पर आ गया। और वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है भागे जा रहा है, क्योंकि पहले गुटखे बहुत दबाए, तंबाकू बहुत खाया, बीड़ी सिगरेट बहुत पिया। और क्या तंबाकू और गुटखे खाते हैं शहीद भाई, स्टाइल स्टाइल, आपने देखा स्टाइल? और बाइक लेके ना पहले वहां जाएगा, 4 रास्ते पे जाएगा और फिर गुटखा खाएगा ना, आहा क्या स्टाइल से ये पूरी का खोलेगा और फिर यूं आहा जैसे उन्हें शरबत का प्याला पीता हो। लेकिन वो स्टाइल फिर आदमी को बहुत परेशान करती है, आखिर में उसका मुंह छोटा होता है, ऐसा होता है, फिर भी सुधरता, फिर यूं खाएगा, एक हाथ से एंटर होएगा, दरवाजा खुलेगा एक हाथ से एंटर होगा, ये दरवाजा खोला और फिर एंटर हो गया, फिर और मुंह छोटा हो जाता, हम कितना कि अब तो बोले भी नहीं जाता, अब डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर भी माशाल्लाह हमारा इंडिया का डॉक्टर सुपर पावर, उसको अरे मेरे जैसा आदमी समझ जाता कि इसको कैंसर हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने आपको, वो डॉक्टर को बताना पड़ेगा, ब्लड चेक करना पड़ेगा, यूरिन चेक होगा, स्टूल चेक होगा, बायोप्सी होगी, स्क्रीनिंग होगी, स्कैनिंग होगी, सोनोग्राफी होगी, और इतना बड़ा रजिस्टर 1.5 लाख का तैयार हो गया, सॉरी आपको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। अब वो बेचारा जो है वो तो परेशान, उसकी माँ परेशान, मेरा 28 साल का लड़का कैंसर हो गया, 2 बच्चे, क्या? हाँ कारी अहमद अली बहुत जोरदार तावीज देता है, आता है मेरे पास, वो बूढ़ी अम्मा भी आती है, मेरे बेटे को कैंसर हो गया मौलाना तावीज दे दो ना, मैंने कहा जब ठोसता था तब नहीं आए। मेरे प्यारों, मैं फिर एक मतलब आपसे कहूंगा, वो आदमी अल्लाह से न डरे जिसको यकीन हो मैं मरने वाला। कौन कौन है, कोई ऐसा यहाँ पे? सबको मालूम है ना मरने वाला है, सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब मैं मारने पर आऊंगा ना, अल्लाह खुद हमको कहते हैं बुला बुला बुला, डॉक्टर को बुलाएगा, अल्लाह कह रहा है हकीम को बुलाएगा, तबीब को बुलाएगा, अल्लाह कह रहा है कोई तबीब वाले बाबा को बुलाएगा, अल्लाह कह रहा है बुला जिसे बुला दे बुला ले, तुझे बता दे की होगी, और मेरा फैसला तेरी मौत का होगा। अल्लाह कहते हैं सबकी ताकत पीछे होगी मेरा फैसला, क्योंकि जो तेरे को बचाने वाला है वो उसको भी, वो अपने आप को भी नहीं बचा सकता, वो बचा सकता जो हमारे कैंसर का ऑपरेशन करता, वो अपने आप को मौत से बचा सकता। 29वां पारा, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, बोलो कुरान में पारा नंबर पढ़ो ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतिस सराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा जब तेरा आखिरी वक्त आए, हकीमों को बुला ले, डॉक्टरों को बुला ले, तबीबों को बुला ले, तावीज़ वालों को बुला ले, अल्लाह फरमाता आज सबकी ताकत बचाने की होगी, मेरा फैसला मौत का होगा, आज सबकी ताकत पीछे होगी, और बोलो अल्लाह का फैसला। ये तो मेरे पटेल नगर वाले माँ बहने बेटी आप सब, जब मरना ही मरना है तो आ जाओ ना, पहली बात पर आ जाए, भरोसा किस पे करेंगे, डरेंगे तो किससे, और मोबाइल गंदी चीजें और सारी अच्छी चीजें हमारे मोबाइल में होगी इंशाअल्लाह, ये वादा पक्का करते हो आप, में आगे बढ़ो, नहीं आप लोग थक तो नहीं गए ना, सुन रहे हो ना मेरी बात, सुन रहे हो ना, ये पहली बात मेरी हो गई, दूसरी 3 बातें करके बस यहाँ से चला, फिर पहला पहला बयान लंबा नहीं करने का, वरना फिर कोई बुलावे भी नहीं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और आप लोगों के बीच में तो बिल्कुल लंबा नहीं करने का, क्योंकि कुछ लोग तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है, ऐसा तो जबरदस्ती आया हुआ है यहाँ पे, तो पूरा मजमा मेरे को साथ में बोलेगा, मैं दूसरी बात पे जो आ रहा हूँ ना, कोई खामोश नहीं रहेगा, कोई खामोश, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। आसमान के नीचे जमीन के अल्लाह के बाद अगर कोई शान वाले, शराफत वाले, अजमत वाले, मनकबत वाले, इज्जत वाले, तो साथ में बोलो वो हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर ताहा व यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر، یعنی ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، ہمارے آقا سے بڑھ کر، وہ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، آواز سے بولو نا ہمارے پیغمبر سے بولو نا بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے نبی وہ نبی۔ کون کون میرا ساتھ دے گا ذرا یہ جملے پر دیں گے انشاءاللہ؟ جو میں بولوں آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ، شروع کریں بولنا شروع کریں، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، کوئی ہے ایسا؟ یوں اشارہ کرے آدھا ادھر آدھا ہے، کوئی ہے ایسا ہے کر سکتا ہے؟ ساتھ میں بولو نا پیار سے بولنا ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے، اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا انشاءاللہ، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ جو میں بولو آپ بولو، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی یوں اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، تین مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ آج کل کتنے لوگوں کو کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ پکچر والے جو ہے نا بالی ووڈ والے، کچھ لوگوں کو ٹی وی سیریل سے محبت ہوتی ہے، ٹی وی سیریل سے تو اچھی محبت ہے۔ ایک میرے کو ملا، میرے کو کہتا ہے مولانا میری ماں تو بہت روتی ہے، میں بولا اس سے اچھا کیا کام ہوگا اللہ کے سامنے رونا تھا، اللہ کے سامنے نہیں، وہ ٹی وی سیریل دیکھ کے روتی ہے۔ میں نے کہا آج تک جو آنسو نکلتا تھا رحمت والا وہ بھی لعنت والا نکلا۔ تو کسی کو کرکٹر سے، کسی کو بالی ووڈ سے، کسی کو یہ پکچر کا ہیرو ہیروئن، ہاں ہوتی محبت ہوتی نا، اور وہ ٹھیک ہے بھائی وہ محبت کرتا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے نا وہ کمال بتاتا ہے۔ کرکٹر اپنے میدان میں کمال بتاتا ہے، بالی ووڈ والا اپنے میدان میں کمال بتاتا، اور جو کمال وہ بتاتا وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے، اس لیے محبت کرتے۔ لیکن میرے دوستوں امار پٹیل نگر والوں اپنی عقل دوڑاؤ کہ وہ بالی ووڈ والا یا کرکٹر وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے، ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں اور آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ ہم چاند کو پوچھو نا نبی کے اشارے پہ تیرے ٹکڑے کیوں ہو گئے، سورج کو پوچھو نا نبی کے اشارے پہ تو واپس کیوں آیا، تو چاند اور سورج بھی کہتا ہے اللہ نے ہم کو بھی غلام بنایا ہے تو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ پڑھیں گے آپ لوگ؟ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں کوئی خاموش نہیں رہے گا نا، ساتھ میں بولو نا قسم خدا کی قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، بولو میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے، انگلی اٹھائے اور چاند کو توڑ دے، سبحان اللہ، انگلی اٹھائے اور چاند کو توڑ دے، اشارہ کرے ڈوبے سورج کو موڑ دے، انگلی اٹھائے چاند کو توڑ دے، اشارہ کرے ڈوبے سورج کو موڑ دے، میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے، میرے نبی یارو بڑی شان والا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، ہمارے نبی کو دودھ پلانے والی ماں کون؟
حلیمہ بولو نا، حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، تیرے گود میں نور نور والا ہے، حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، تیرے گود میں نور نور والا ہے، واللہ واللہ حلیمہ کیسا نصیبہ تو نے پایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں آیا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم۔ بات بولو، بات اسی پہ ختم ہوگی، اسی پوائنٹ کو لے کر ہم چلیں گے، کیونکہ بارش کا موسم ہے اور بارش نہیں آ رہی نا۔ ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، دیکھو ہمارے نبی کیسے کمال والے، بولو سبحان اللہ۔ زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا، ٹائم نہیں لگتا، ڈیلے نہیں ہوتا، نبی بولتے تھے، اللہ آسمان پر نہیں بول رہے آپ لوگ، نبی بولتے تھے، اللہ آسمان پر نہیں ہو پٹیل نگر میں، ذرا کچھ تو میرا ساتھ دو۔ آپ کو کوئی بیوی کا ڈر وقت ہو نہیں نا؟ ابھی میرے کو قاری زبیر نے یہ بھی بیٹھے بیٹھے ایسی ایسی باتیں کیا میرے سامنے، میرا کوئی شوہر کو خبر ملی بیوی مر گئی، کیسا منہ ہے کر کے دیکھتے ہو، کسی شوہر کو پتا چلا کہ اس کی بیوی ابھی کا بہت دکھی تھا، بہت دکھی، بہت دکھی تھا، دل میں تو بہت خوش ہوا، جلدی جلدی گھر پہ آیا ہے، گرم پانی لاؤ، جنازے میں دیر نہیں کرنے کا، گرم پانی لاؤ، گرم پانی لاؤ، گرم پانی تیار ہے، کفن کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، اور قبر کھودنے والا تو جا جلدی جا، جلدی جا، دیر نہیں کرنے کا، جانے دو جتنا جلدی جا رہے۔ وہ جنازہ اٹھا، وہ اصل میں مری نہیں تو بے ہوش ہوئی تھی، وہ کھمبا ومبا تو اسے جا کے جنازہ ٹکرایا، ٹک کر کے اٹھ گئی، کیا ہوا؟ کیا ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا، تو یہ بیچارے کا کیا ہوگا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا۔ خیر وہ 2 سال تک تو بہت ظلم چلا صحیح تھا، 2 سال کے بعد پھر مری، اب حقیقت میں مری۔ شوہر بیچارہ ڈھیلا ڈھالا، بولے چل بھائی چل، میرے مرنے سے پہلے وہ مرے نہیں، بہت سمجھائے اس کو، مر گئی مر گئی۔ خیر جب جنازہ اٹھا نا تو شوہر ایک ہی آواز لگاوے، بھائی سب لوگ جنازہ چلتا نا تو بولتے تھے نا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، وہ ایک ہی آواز لگاوے، کھمبے سے دور رکھنا، اور رات میں کوئی بھی کھمبا ہمیں گرا دینا۔ ارے سمجھ میں آ رہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئے تو کل ہنسنا، ضروری تھوڑی ہے کہ ابھی ہنسنے کا۔ ہاں کتنے مولانا ایوب ہوتے جن کو نہیں سمجھ میں آتا، اور میرے کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جس کو سمجھ میں، کیونکہ وہ ایک تو ابھی ہنسے گا، سب ہنستے تو ہنسی ہے بھائی ساتھ میں، تو بعد میں پوچھے گا وہ قاری صاحب کیا بولتے تھے، اب سمجھ میں آیا، اب پھر۔ اور تیسری مرتبہ اکیلا اکیلا ہنستے تھا کہ پہلی مرتبہ تو پھکٹ میں جاتا تھا نا میں، تو ہم تو ایک بار ہنسیں گے، نہیں سمجھنے والا 3 مرتبہ ہنسے گا۔ ہاں اب پٹیل نگر کا موڈ فریش ہو گیا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں کیوں ہنسا رہا ہوں، ہنسا نہیں رہا ہوں، میں توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں میرے دوستوں۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں بیٹھ کے، میری ماں بہنیں بھی دل میں بولے، آپ لوگ بھی پورا مجمع ساتھ میں بولے، ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر۔ بات صحیح ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے نا؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے 27ویں پارے میں، میرے نبی تو بولے گا میں آسمان پر فیصلہ کروں گا، کیونکہ زبان تیری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ بولو نا، زبان کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی، اور کلام کس کا ہوتا؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، یہ قرآن میں لکھا ہے، اس لیے کوئی انکار کرے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ پھر بولو نبی زمین پر بولتے تھے اور اللہ آسمان پر، قرآن میں لکھا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی بولتا جا، میرے نبی کہتا جا، میرے نبی فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، بولو کلام۔ آپ کو ایک مثال بتاؤں، سنو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، آپ کے یہاں بھی جمعہ ہوتی نا امام صاحب؟ بلکہ مجھے پتا چلا ہمارے مولانا ایوب صاحب ماشاءاللہ یہ آتے ہیں ہر ہفتے میں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
ہاں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں مولانا ایوب صاحب ہوتے قاری احمد علی کو کائی کو بلاتے ہیں؟ ہاں انجن سے کام چلتا ہے، ڈبے کو کائی کو بلاتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن چلو آج بلایا تو سنو، ہمارے نبی جمعہ کا کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں بولو خود بتاؤ، ہم مجمع جمائے اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ آج اگر ہم مکہ جائیں، مدینہ جائیں، مصر جائیں، وہاں کا کوئی امام خطبہ دیتا، ہم لوگ اپنے موبائل میں اس کو ریکارڈ کرتے اور پھر بیچتے کہ بھائی میں مکے میں بیٹھا ہوں، مکے کے امام، حرم کے امام خطبہ دے رہے، ارے مدینے کے امام خطبہ دے رہے، ارے اتنی خوشی ہوتی، کیا عربی لہجہ، کیا ترتب، کیا تلفظ، کہ اتنا اچھا خطبہ۔ میرے دوستو مکے کا امام اور مدینے کے امام اگر اتنا اچھا خطبہ دیتے تو قسم کھا کر بولو نبی کا خطبہ کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی جمعہ کا کیا کر رہے؟ خطبے کے بیچ میں ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا، بولو یہاں سے یہاں پہنے، سطر چھپا کپڑا پہنا، وہ صحابی آئے، پورا مجمع خطبہ سن رہا ہے، اور ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے خطبہ۔ وہ آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول ذرا ٹھہر جاؤں میں، آج کوئی امام کو ایسا بولے تو مسجد میں دھمال ہو جائے، اور وہ زیادہ دھمال کرے جو صرف جمعہ پر نہیں آتے ہیں۔ وہ صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول ذرا آپ خطبہ۔ ہمارے نبی نے خطبہ روکا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں اللہ کے رسول، اور جس گاؤں سے آیا ہوں وہاں بہت سارے گاؤں ہیں، وہاں پانی نہیں ہے اللہ کے رسول، جب آج ہمارے پاس بھی پانی ہے، کہا اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، اور ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے بل بلاتے ہیں۔ وہ صحابی رونے لگے، ہماری جان کا خطرہ ہے اللہ کے رسول، اگر ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا تو ہمارا پورا گاؤں برباد اور تباہ ہو جائے گا، پیاسا پیاسا مر جائے گا۔ اللہ کے رسول کو کہا آپ دعا مانگو نا، اس لیے کہ آپ زمین پہ بولتے ہیں، اوپر والا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں دعا مانگی، بولو سبحان اللہ۔ کون سی دعا مانگی؟ آپ لوگ بھی آمین کہہ دو، میں بھی آمین کہہ دوں۔ کون سی دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مريئا اللهم طيبا نافعا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، آمین کہنا۔ اے اللہ آسمان سے پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، پینے والا پانی برسا دے، زمین کو سیراب کرنے والا پانی برسا دے، اے اللہ نفع دینے والا پانی برسا دے، بولو آمین۔ بس میرے دوستو سارے صحابہ کہتے ہیں چلچلاتی گرمی تھی، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، یہ دعا مانگے، ہاتھ رکھے، پورے علاقے میں پانی برسنا شروع ہو گیا، خوب دھام سے پانی برس رہا تھا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چلچلاتی گرمی میں آئے تھے، اور اس زمانے میں ایسے مسجد میں چھپر تو لگے نہیں تھے، ڈائریکٹ پانی برس رہا، سارے صحابہ پانی میں بھیگے جا رہے اور خوش ہوتے جا رہے کہ گرمی ختم ہو گئی اور آسمان سے اللہ کی رحمت آ گئی۔ یہ کون سا دن تھا؟ سنیچر کو بھی پانی رکا، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، پھر کیا آ گئی؟ جمعہ گئی، ویسا ہی پانی برس رہا ہے، پانی برس رہا ہے، سب جگہ پانی پانی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے چھپر لگایا گیا، مسجد میں آئے، ہمارے نبی خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دوسری جمعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع فرمایا، وہی صحابی آئے، وہی اتنا کپڑا پہنے ہوئے، اللہ کے رسول ذرا خطبہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم گئے ہفتے بھی تو آئے تھے، جمعہ کو ہی آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا پانی بہت آ گیا، ہمارے گھر میں پانی بھر گیا، اور تالاب بھر گئے، اور نہر بھر گئے، وہ کھڈے بھر گئے بہت، اگر اللہ کے رسول اب پانی نہ رکا تو ہمارا گاؤں پھر برباد ہو جائے، پہلے برباد تھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اب برباد ہوگا۔ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ، بولو خطبے کے بیچ میں ہمارے نبی مسکرائے، وہ صحابہ فرماتے دھوم دھام بارش ہو رہی تھی اور ہمارے نبی مسکرائے، ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الزراب وعلی الاودیت وعلی منابت الشجر۔ ہمارے آقا صلی اللہ، بولو نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پانی اب مت برسانا، اب ہمیں ضرورت نہیں، اللہ ضرورت ہو تو پھر برسا دینا، ابھی اللہ یہ پانی دریاؤں میں لے جا، پہاڑوں میں لے جا، وادیوں میں لے جا، جنگلوں میں لے جا، گھاٹیوں میں لے جا، اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور رکھے،
ایسا لگا پانی برسا ہی نہیں تھا، ایسا لگا پانی آسمان کھلا کھلا، کلین کلین، سب راستے بھی صاف ستھرے، پانی برسا۔ نماز ہو گئی، کون سی نماز ہو گئی؟ وہ صحابی مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے کہ بھائی ایسے تھوڑی جائیں گے، ملاقات کر کے تو جائیں گے نا۔ ہمارے نبی جب نکلے تو وہ صحابی آئے، ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا، بولو سبحان اللہ، اللہ یہ دولت ہم کو بھی قیامت میں نصیب فرما دے ہوئے۔ ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور رونے لگے، اور رو کر کہنے لگے سمجھ گیا بڑی شان والے ہو، پانی پر آپ کی حکومت ہے۔ ہمارے نبی نے کہا پانی پر حکومت کہا ہے؟ سب نے دیکھا، گئے ہفتے آ گیا، یہ ہفتے رک جا، رک گیا۔ آپ ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا یہ مت سمجھو کہ پانی پر حکومت ہے، معاملہ یہ ہے کہ محمد زمین پر بول دیتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے نبی کہاں بول دیتے ہیں؟ اللہ آسمانوں پر۔ میرے دوستو یہ بات تو صحیح ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر، یہ فائدہ یاد رکھنا، نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا، اور ہمارے آقا سے بڑھ کر، انہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کون کون محبت کرتا تھا؟ ایک مرتبہ آپ پٹیل نگر والے ہاتھ اوپر کرے تو میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے نا، کیوں کرتے؟ کیونکہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا اشارہ کرے چاند کے، اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج، کر کے پیار محبت سے سننا۔ مدینے پاک میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، سفر پر جا رہے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ، بولو ہمارے نبی کے ساتھ بہت سے صحابہ ہیں، 3000۔ آپ نے بولو کتنے صحابہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ، ہمارے نبی سفر پہ جا رہے، 24 گھنٹے گزر گئے، پانی نہ ملا، بولو سفر میں پانی نہ ملا۔ ارے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 3000 صحابہ ایک ساتھ میں کہنے لگے اللہ کے رسول پانی نہیں، یہ جنگل میں، یہ وادی میں، یہ ریگستان میں پانی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ ادھر چلے جاؤ شاید پانی ملے گا، کچھ ادھر چلے جاؤ شاید پانی ملے گا، کچھ ادھر چلے جاؤ شاید پانی ملے گا۔ ارے صحابہ ادھر ادھر گئے مگر پیاسے پیاسے ہانپتے کانپتے آئے، کہا اللہ کے رسول پانی کہیں بھی نہ ملا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ، دربار محمدی میں آ جاؤ، بولو سبحان اللہ، دربار محمدی میں آ جاؤ، آ جاؤ نا سارے کے سارے صحابہ، بولو کتنے؟ اس میں ایک صحابی کی زبان سے نکلا کائے کو یہاں بلا ہے، وہاں بھی پانی نہیں تھا، یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ بھائی جہاں گئے تھے وہاں بھی پانی، ہمارے نبی کے کان مبارک میں آواز آئی، بولو سبحان اللہ، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گئے تھے وہاں پانی نہیں تھا، یہاں آئے ہو تمہاری نظر میں پانی نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، دیکھو یوں، اپنا مبارک ہاتھ ہمارے نبی نے زمین پر رکھا، اس طرح ساری انگلیاں مبارک کھلی ہوئی، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا۔ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے وہ تو ہم 3000 تھے، آج 30,000 بھی ہوتے تو پانی بھر بھی جاتے اور پانی پی کر بھی جاتے۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ بلکہ آپ کو ایک اور بھی سنا تو چلو، ہمارے نبی زمین پر بولتی ہے، اللہ آسمان پر۔ یہ بارش کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ اللہ ہم کو بھی دے دے رحمت والا پانی دے دے، آمین آمین، اور دے گا اللہ، دے گا، اس سے مانگیں گے تو دے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی 9 سال کی عمر میں تھے، کتنے سال؟ اس وقت مکے میں پانی، آپ نے بولیں گے مکے میں پانی، بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بولو مکے میں پانی۔ ہمارے نبی کعبے کے پاس گئے، عمر کتنی؟ میں نے عمر کتنی، مطلب بچپن ہوتا نا، 9 سال تو بچپن ہوتا نا، اور سارے مکہ کے چودھری، مکہ کے پراپرٹی والے، مکہ کے جائیداد والے، مکہ کے زمین والے، مکہ کے سردار، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں ہمارے نبی آئے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک کام کروں گا پانی آ جائے گا، دونوں سبحان اللہ۔ بھائی سارے لوگوں نے کہا کرو نا، آج بھی اگر کوئی ہم کو بولے ایک کام کروں گا پانی آئے گا تو ہم کیا بولیں گے؟ کرو نا۔ سب نے کہا کہ کرو کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا نہ کروں گا، میں کعبے کے پاس جاؤں گا، یہ سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ سارے لوگ پیچھے چلے گئے، اللہ نے بتا دیا
سارے مکہ کے سردار کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا۔ جب ہمارے نبی گئے اب سارے لوگ پیچھے کھڑے اور 9 سال، بولے عمر کتنی؟ 9 سال، اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور چودھری اور معلوم نہیں کیسے کیسے رئیس اور کیسے کیسے جاگیردار اور کیسے کیسے پراپرٹی والے، وہ سب ایک آواز میں کہتے لگے ارے ہم لوگ پیچھے ہو گئے، ہماری عزت گئی، ہماری ناک کٹ گئی، مگر تمہیں جس طرح بھی پانی مانگنا ہے مانگو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بہت پیار سے فرمایا، تم کیا کر رہے تھے اب تک؟ سب نے کہا پانی مانگ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم مانگ رہے تھے، میں بھی مانگوں تو تم نے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولو ساتھ میں، تم کیا کر رہے تھے اور میں بھی کیا کروں تو فرق کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مانگو میں نہیں، دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولیں گے کتنی عمر تھی؟ کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والے تم بھی پانی مانگ رہے تھے، میں بھی پانی مانگوں، تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ تو سارے مکہ والوں نے کہا محمد کیا کرو گے؟ آپ کی عمر تو 9 سال ہے، آپ کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے، بولو سبحان اللہ، بولو، ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، یو دیکھو، یہ تھوڑا سا 9 سال کی عمر، کتنا معصوم، کتنے پیارے۔ ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ یوں آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمانوں سے جو پانی برسا سارے مکہ والے پانی میں بھیگے گھر چلے گئے۔ بولو بھیگے اور خوش ہو کر گھر چلے گئے، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، رحمت آ گئی اس لیے کہ محمد آ گئے، رحمت آ گئی اس لیے کہ محمد سارے خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ اس وقت اللہ کی آواز آئی، ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ اللہ جل جلالہ کی آواز آئی، میرے محبوب، اللہ جل جلالہ کی آواز آئی، میرے محمد، اے میرے محبوب، تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا؟ آج انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا، میں پانی۔ اور صحیح میں ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر شان ہوگی کسی کی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھتے تھے، نبی کو دیکھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے کہ محمد چاند ہے وہ تو مان دے، محمد حقیقت میں چاند ہے، اور چاند ہمارے نبی کے سامنے۔ اور ہمارے نبی کی شان کیسی تھی؟ اور صحابہ کہتے کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آپ چلتے تھے، آپ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ درخت اور پتھر بھی جھک کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔